یہ محمد صاحب نے ظلم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی نے کہ مکہ بیت اللہ کفار کی عبادت کی جگہ عبادت گاہ تھی، وہاں سے ان کے بتوں کو توڑا نکالا، ٹھیس پہنچائی ان کو. دیکھا نا کتنا ظلم کیا ہے. اب یہ پہلے ویڈیو سنیں پھر میں آپ پر انشاءاللہ اس پر بات کرتا ہوں کہ یہ بات کیا ہے. جو اہل مکہ کی عبادت گاہ تھی، خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو توڑنے کے بعد اسے اپنی عبادت گاہ میں کنورٹ کر دیا. تو آپ کے نبی نے اہل مکہ کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی؟ بات تو صحیح ہے. بالکل یہ بات آپ کی اس حد تک اس پیرائے میں بالکل بجائے آپ کی، بالکل آپ ٹھیک ہے. اب لوگ اس کو اسکالر سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خدا کا منکر ہے جی، انہوں کون جواب دے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کے بعد دلیل ہے. اس جاہل کا یہ علم ہے. یہ ایک سوال جو میں اس کا جواب دوں گا میں، یعنی یہ کسی اپنے ابے سے سیکھ لے جس مذہب کو کہتا ہے کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس کو منوائے کون. یہ اور اس طرح آج کل حکیم صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے نا، وہ کہتا ہے میری چیز ہے ہی کوئی نہیں، جو اس کا جواب دو نا، سوال کرو، وہ کہتا ہے نہیں جس سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں. فرانسک کرا لو، اسی پرانی سائنس کاٹ لو. قرآن کیا، یہ تو خود لکھی ہوئی کتاب ہے. انہیں کوئی فلاں تمہاری کتابوں میں یا فلاں کسی کی کہنا وہ بھی چوٹیاں ہیں. یعنی کون منوائے اس کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کس تو بنیاد کو، کس چیز کو تو اپنی اصل سمجھتا ہے کہ میں اس کو مانوں گا؟ ہر چیز تو غلط ہے. بگ بینگ کی بات کریں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو ادھر سے بھی کہتے ہیں جی نہیں جی وہ تو پھر بہت ہزاروں کروڑوں سال پہلے کی بات ہے. قرآن نے تو اللہ نے یہ تھوڑے عرصے کے بعد لکھا ہے، یہ 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مشرک منکر عقل تھلے رکھ کے نا آپ اتنے بہ جاندے، اس سے اب جو کہتے رہیں. اب اس کا سوال دیکھیں، کہتا ہے جی ٹھیس پہنچائی ان کے، یعنی جس کو آپ مندر کو توڑتے ہیں، مسجد بناتے ہیں یا بیت اللہ سے بتوں کو نکالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیس پہنچائی کافروں کو. وہ عقل کے اندھے. چل تو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیس پہنچانا ہے ان کے گھروں میں، ان کے گھر کو ہم نے خالی کروایا ہے، تو انہیں قرآن نہیں پڑھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس کو بنانے والا کون ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا، اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے اس کو بنایا ہے. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کی ہے کہ اس کو بنانے والے ہی ہم ہیں، اس کے مالک ہی ہم ہیں. کسی سے جا کر تو تحقیق تو کر، کسی پروار خانے جو جا کے بیت اللہ کی رجسٹری تو نکلوا کہ اس کی ہے کس کے نام پر. اپنے مکان کی رجسٹری چوک کے الماری چ رکھی ہے، قانون ہے، یہ طریقے ہیں، یہ جی ہمارے لا ہیں، یہ تو مجھے عدالت نے شروع کیا ہے. جس کو آسمانوں سے رب کی عدالت نے شروع کیا ہو، بنایا ہو، بتلایا ہو. ہر کسی کے مذہب میں یہ بات موجود ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. جاہل یہ بھی کہتا ہے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. پھر جی وہ مشرکین کو تو ٹھیس پہنچ گئی نا، ان کافروں کو آپ نے تگڑے ہو گئے تو آپ نے نکال لیا ہے. پھر کسی کی مسجد کو آپ مندر بناتے ہیں، مندر کو مسجد بناتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں. بھائی مسلمان جہاد کرے، جہاد کے بعد جس زمین کو فتح کرے وہ وہاں کی مندروں کو مسجد بنائے گا. اگر ہمارے ملک میں فدیہ دے کر کوئی رہتا ہے تو ان کے مندروں کے، ان کے گرجا گھروں کے دفاع کو لیے ہماری فوجیں موجود ہیں. پاکستان میں کب کوئی مندر گراتا ہے؟ مطلب بلا وجہ ہم نیا نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ اسلامی زمین ہے، اسلامی قانون ہے. اگر تو کوئی پرانا کھڑا ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں اس کی توہین کرنا، اس کو مسلمان کب گراتے ہیں؟ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بٹھاتے بھی بلاتے بھی ان کو ہے جو جاہل ہے. وہ دو تین ہے نا، وہ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا. تسی اپنے ابے نو نہ منو. میں تو اتنے سخت الفاظ پہ بولنا چاہتا ہوں یار، ان شخصیات پہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان باتوں کا ذکر جس کا اسلام میں تذکرہ موجود ہے، اکڑ سے کہہ دیتے ہیں جی نہیں مانتے، جی ہماری سائنس ہے، ہماری تو دلائل ہے، ہمارا فلاں معاملہ ہے. وہ بھائی انشاءاللہ اللہ کا دفاع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہو. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری دنیا بھی غیر مسلم ہو جائے، اللہ نو ذرا فرق نہیں پڑنا. ساری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو نہ پھیلائے اور منکر ہو جائے، نبی کی عزت دفاع اللہ نے پھر بھی کر لینا ہے. لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ ان جیسے جاہل کھوتوں کو، وہ شاید افریدی صاحب آندے نا کہ گدے پر گدھا بیٹھ کر جا رہا تھا. یہ سننے والے بھی ویسے ہیں، ان کو سنانے والے بھی ویسے ہیں، ان کو ماننے والے بھی ویسے ہیں. وہ جی کیا بات کر دی گدھے نے، اور دلیل کون دے رہا ہے؟ وہ بھی گدھا دے رہا ہے. میرے بھائی قرآن اسلام اتنا کمزور نہیں ہے. انشاءاللہ علم والوں کے پاس بیٹھو، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم میں سے کسی کو بلا لو نا اپنے سامنے، بات کرتے ہیں تم سے پہلے دن سے. تم اپنا ابا بھی ثابت نہیں کر سکو گے. جب اللہ کے جو منکر ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کا ریلیشن بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ اللہ ہے. تمہاری سائنس سے تمہیں ثابت کر دیں گے. آؤ سائنس پوچھیں، سائنس سے آ جاؤ، لیکن بیٹھو ان کے ساتھ جو علم والے ہیں. ایسے کہانیاں کرا کے بچوں کی اور پتہ نہیں کن کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کہاں سے پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ بھی برحق ہے، اللہ سچا ہے،
اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر سچے مذہب کی ترویج کرنے والے نبی، اللہ کے بعد جن کی عظمت شان رتبہ جلال ہے، مقام ہے جن کا، اللہ کا رسول جو ہے، انشاءاللہ ان کی بات اور یہ قرآن اللہ کی کتاب انشاءاللہ اس کی حفاظت قیامت تک رہے گی۔